محترم ناظرین، قرآن کریم میں تقریباً 4 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے واضح کھلے الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں تقریباً 4 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے واضح کھلے الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا ایسی دنیا ہے، یہ زندگی ایسی زندگی ہے جو انسان کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور اس کے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہی 60 سے 70 سال اس امت کی ایوریج عمر ہے، اور جیسے ہی یہ عمر گزرتی ہے اور انسان کی زندگی پوری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کے لیے جزا اور سزا کا عمل وہیں سے شروع ہو گیا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایک جگہ پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہمیں یہ احساس دلایا، یہ یقین دلایا کہ انسان تو ہم سے کدھر بھاگے گا، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے اپنے نازل کیے گئے قرآن میں یہ بات بیان کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت میں فرمایا۔ پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم خیر اور شر کے فتنے کے ساتھ آزماتے ہیں۔ یہ انسان کے پاس دونوں خیر اور شر دونوں چیزیں ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت بھی دکھا دی، دوسرا رستہ بھی دکھا دیا۔ اب انسان جو بھی اختیار کرے یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہ جبری جگہ نہیں ہے کہ الاٹ کر دی جائے، ہدایت پہ لگا دیا جائے یا کسی اور جگہ پر۔ محترم ناظرین، پھر اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا، ساتھ ہی آگے فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہماری کامیابی کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں شخص کا اچھا بزنس لگ گیا ہے، وہ کاروباری ہے، آدمی بن گیا ہے، لہذا وہ کامیاب ہے۔ فلاں شخص جو ہے اس کو اللہ نے اولاد دی، وہ پڑھ لکھ گئی، اس نے ڈگریاں حاصل کر لیں، وہ کامیاب ہو گیا۔ جو ہمارے دیندار طبقہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص خطیب لگ گیا، مسجد مدرسہ اس کو مل گیا، وہ کامیاب ہے۔ حقیقت میں کامیاب شخص کون ہے؟ یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ فرمایا من زحزح عن النار، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، ادخل الجنہ، اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں وہ کامیاب ہوا، وہ کامران ہوا۔ اور محترم ناظرین دیکھیے، انسان جو ہے وہ دنیا میں اپنی زندگی کے حوالے سے کتنے اہتمام کرتا ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ وہ زندگی ہے کہ پل بھر کی خبر نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ یہاں سے اٹھنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ یقین نہیں ہے۔ جس کا یقین ہے کہ اس نے قائم ہونا ہے، اس کی ہمارے لیے تیاری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، میرے صحابی بتاؤ تیاری کیا کی ہے؟ تیاری ہماری کیا ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں تیاری کیا ہے؟ ہم آئے دن کبھی ہمارا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، کوئی کسی جگہ پہ فوت ہو گیا، کوئی کسی جگہ پہ حادثہ ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو برین ہیمریج ہو گیا۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو دنیاوی طور پہ اسباب بنتی ہیں، حقیقت میں ہمارے ایمان کی پختگی کے لیے ہیں۔ ہمیں احساس ہو کہ یہ زندگی ایسے ہی چلی جانی ہے، ہماری تیاری کوئی نہیں ہے۔ اور پھر انسان ظاہری طور پہ موت سے بچنے کے کیسے اہتمام کر لے گا؟ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، تمہیں موت پا لے گی، موت آ جائے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم پختہ چونا گچ اور ہر طرح کے بنے محلات میں بھی چلے جاؤ، پختہ محلات میں چلے جاؤ، گارڈز رکھے ہوں، سارا کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود تمہیں موت آ کر رہے گی۔ فی بروج مشیدہ، جدھر مرضی چلے جاؤ، جدھر مرضی چلے جاؤ، وہاں پہ موت آ کر رہے گی۔ اور محترم ناظرین، بسا اوقات ہم لوگ ایسی جگہ پر فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں، آخرت پر ایمان متزلزل سا ہونے لگتا ہے، کمزور سا ہونے لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھائی ہمارا فلاں جگہ پہ نہ جاتا تو اس کی موت نہ آتی۔ بھائی کیوں نہ آتی؟ اللہ نے اس کی موت وہیں پہ لکھی تھی تو اس کو لے کر وہاں پہ چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے جہاں پہ جس شخص کی موت لکھی ہوتی ہے جعل اللہ لہ حاجۃ الیہا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرورت اس جگہ پہ بنا دیتے ہیں کہ اس کو کوئی کام اس علاقے میں پڑ جاتا ہے، وہ وہاں پہ چلے جاتا ہے، وہاں پہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، چوتھے آسمان پہ پہنچے، اللہ نے وہیں پہ موت لکھی تھی، وہیں پہ آ گئی۔ تو یہ جہاں پہ دیکھیے ایک شخص فار ایگزامپل فیصل آباد کا رہائشی ہے، اس کی موت کراچی میں لکھی ہے تو وہ کراچی پہنچ جائے گا، اللہ اس کی کوئی ضرورت بنا دیں گے، وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا، موت آ جائے گی۔ کئی خوش نصیب ہیں سارا دن ادھر رہتے ہیں، زندگی ادھر گزاری، اللہ نے توفیق اور ہمت دی۔ کئی دوست ایسے ہم نے اپنے دیکھے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے موت آ گئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین انسان کو ایسی موت، ایسی خوش نصیبی والی دے دے تو اس کے لیے کون سی مشکل ہے، وہ اللہ رب العالمین اہتمام کر دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، تم کثرت کے ساتھ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کا تذکرہ کیا کرو، یاد کیا کرو کہ ہم نے مر جانا ہے، ہم نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروہا، میں تمہیں قبرستان کی زیارت سے روکا کرتا تھا، فزوروہا، قبرستان کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکرکم الآخرہ، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں، تمہیں بتاتی ہیں قبرستان کی قبریں، یہ جو بلجنگ جگہیں ہوتی ہیں، اونچی اونچی جگہیں جو زمین کی سویلنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ بتا رہی ہیں تم نے بھی یہیں پہ آنا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ، تمہاری اورینٹیشن بھی اسی مٹی سے ہم نے کی تھی، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی جگہ پہ ہم تمہیں لوٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور یہیں سے ہی دوبارہ ہم تمہیں اٹھائیں گے بھی۔ اور آخری حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل آئے آ کے کہتے ہیں یا محمد عش ما شئت فإنک میت، جتنی دیر زندہ رہنا ہے رہ لیں، آخر اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ واحبب ما شئت فإنک مفارق بہ، جو چیز پسند کرنی ہے پسند کر لیں، آخر چھوڑ کے ہی جانا ہے۔ یہ اصل میں ہمیں سبق دیا گیا ہے نا، امت کو سبق دیا گیا۔ اور پھر فرمایا وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، جو عمل کرنا ہے کر لیں، آخر اس کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے میرے محترم ناظرین ہمیں اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، اور ہر چیز کو، ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر اچھے سے اچھا کام کر لینا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔